السلام علیکم مسٹر اینڈ مسز بیس، جس کی رائٹر ہے مریم فیاض، اس کی 37ویں ایپیسوڈ ہے۔ ہر طرف شادی کے شادیانے بج رہے تھے، بارات پہنچ چکی تھی، سبھی بہت خوش تھے، خاص کر بران تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج وہ پورے حق سے اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گولڈن شیروانی میں ملبوس کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ نکاح پہلے سے ہی ہو چکا تھا تو اب بس رخصتی ہونی باقی تھی۔ سارے جوڑے اپنی اپنی تصویریں بنوا رہے تھے۔ بارات کا انتظام سلطان حویلی کے لان میں کیا گیا تھا۔ ابا حضور نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر دلہنوں کو لانے کا اشارہ کیا اور اسی لمحے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ایسی کہ سارے رنگ پھیکے پڑ گئے، سارے کہہ کے خاموش ہو گئے۔ ہر آنکھ چھت کی طرف اٹھی، ایک وجود عروسی جوڑے میں بے جان سا آسمان سے زمین کی طرف گرتا ہوا، پھر دھڑام ایک زوردار آواز، خون کے چھینٹے اور ایک فرش جسے سرخ کر دیا گیا تھا۔ وہ مریم تھی، خون میں لت پت، اس کا چہرہ ساکت، آنکھیں آدھی کھلی اور جسم بے جان، جیسے زندگی نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ چھین لیا ہو۔ مران کا دل بند ہو گیا، ایک پل کے لیے اس کی سانسیں رک گئی، اس کا جسم وہیں جم گیا۔ اسے یقین نہ آیا، نہیں، یہ مریم نہیں ہو سکتی، مریم۔ اگلے لمحے وہ دیوانوں کی طرح چیختا، سب کو دھکیلتا سوئمنگ پول کے پاس بھاگا۔ وہ زمین پر پڑی تھی، وہیں جہاں وہ کل اسے کھڑکی سے دیکھ کر مسکراتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ آج وہ وہاں ایسے پڑی تھی جیسے کسی نے روح ہی نوچ دی ہو۔ بران گھٹنوں کے بل گرا، اس کے خون میں رنگی ہتھیلیاں تھامی اور سسکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مریم، آنکھیں کھولو، مریم، میں آ گیا ہوں، تمہارا بران آ گیا ہے۔ جہان بھی اس کے پیچھے دوڑتا آیا، مگر یہ منظر دیکھ کر وہ پتھر ہو گیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی تھی، عورتوں کی چیخیں، مردوں کی بے یقینی اور بران کی پاگلوں جیسی چیخیں۔ کسی کو ڈاکٹر بلاؤ، ایمبولینس بلاؤ، بران چیخا۔ مریم، میری جان، میری مدھومکھی، میں یہاں ہوں۔ وہ مسلسل اس کی پیشانی چومتا جا رہا تھا، اس کے چہرے سے خون صاف کرتا جا رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان حویلی کے ملازمین، مہمان، ہر کوئی سکتے میں تھا۔ کسی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بران کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ مریم کو اٹھائے ہوئے کپ کپاتے قدموں سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا، جیسے وقت کے خلاف بھاگ رہا ہو۔ رک کیوں گئے ہو سب؟ راستہ دو، میری بیوی مر رہی ہے، وہ دیوانہ وار چیخا۔ جہان نے فوراً گاڑی نکلوائی اور بران مریم کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی میں مریم کے سر کو اپنے بازو میں رکھے بران نے بار بار اس کا نام پکارا، مریم، تم میری روشنی ہو، تم نے کہا تھا تم ڈرتی ہو اور میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، دیکھو میں ہوں نا، تم سے وعدہ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن مریم کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ بے حد پرسکون، جیسے وہ درد سے آزاد ہو گئی ہو، جیسے وہ کچھ لمحے پہلے اپنی ساری محبت، اپنی ساری یادیں بران کی روح میں نقل کر کے خود اس جسم سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہسپتال کی راہداریوں میں شور تھا، سائرن، بھاگتے قدم، روتے چہرے، کپ کپاتے وجود، بران کی باہوں میں خون میں لت پت مریم۔ گاڑی کے رکتے ہی ہسپتال کے عملے نے اسے اسٹریچر پر ڈالا اور چند لمحوں میں وہ آپریشن تھیٹر کی طرف لے جائی گئی۔ بران دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگا، نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میری مریم۔ مگر دروازے بند کر دیے گئے تھے، بران بس وہیں گر گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بران، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا۔ وہ نازک سا وجود جسے وہ اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا تھا، آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا، کامتا، درد سے ٹوٹتا ہوا وہیں دروازے کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، یا اللہ، مجھے میری روشنی لوٹا دے، یا اللہ میری مریم کو بچا لے۔ تو سب جانتا ہے، اس کا ہر خواب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو جانتا ہے میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ رباب بیگم، جو ابھی کچھ لمحے پہلے دلہن کی سونی سی جھلک دیکھنے کو بےتاب تھی، آگے بڑھی، روتے ہوئے جھکی اور بران کی شانے سے لپٹ گئی۔ کون بے وقوف بیٹا، ہمت رکھو، اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا، ہماری مریم بہت بہادر ہے، وہ لوٹے گی۔ بران کی سفید شیروانی پر سرخ دھبے پھیل چکے تھے، اس کے ہاتھ تھاما سب کچھ مریم کے خون سے رنگا ہوا تھا، ماتھا سب کچھ مریم کے خون سے رنگا ہوا تھا، آنسو اس کے چہرے سے بہتے ہوئے اس کے لفظوں کو بھیگتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک ڈاکٹر نکلی، چہرے پر جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ۔ آپ سب یہاں رش نہ لگائیں پلیز، یہ آپریشن تھیٹر ہے، صرف 3 افراد یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ محبت اور کرم میں ڈوبے ہر چہرے پر خوف اور بے بسی آیا تھی۔ بلاج اور رنا نے سب کو تسلی دے کر زبردستی گھر واپس بھیجا۔ چلے ماما، دعا کرے بس آنٹی ادھر آئیں۔ اب وہاں صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، بران، بلاج اور فرحان۔ بران کی نظریں مسلسل دروازے پر تھی، سانسیں بے ترتیب، آنکھیں سوجی ہوئی، دل جیسے پسلیوں سے باہر آ نکلے گا۔ تبھی اچانک اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ بلاج نے چونک کر دیکھا، بران، مگر جواب دینے سے پہلے بران کا وجود لڑکھڑایا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ڈاکٹر، نرس، کوئی ہے؟
بلاج نے چیخ کر عملے کو بلایا۔ برہان کو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں منتقل کیا گیا۔ اب مریم آپریشن تھیٹر میں اور برہان ایمرجنسی میں۔ فرحان ایک کونے میں ساکت کھڑا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، بس آنکھوں میں ایک سایہ کی یاد، 15 سال پرانی ایک یاد، انوشے۔ ایک اور رات تھی، ایک اور دلہن، ایک اور ہسپتال، وہ بھی یوں ہی خون میں لت پت لائی گئی تھی۔ وہ بھی کسی کے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی۔ فرحان کا دل دھڑکا۔ نہیں، وہ بھی مجھے چھوڑ کر گئی تھی، مگر مریم نہیں، وہ ایسی نہیں، وہ برہان کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جائے گی، نہیں جا سکتی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، ماضی کے بھوت اور حال کی حقیقت کے درمیان، اور وقت وہ جیسے رک گیا تھا۔ فرحان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تو ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تھی، اب وہ بہتر تھا، مگر دل مر چکا تھا جیسے۔ وہ بس ساکت نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا جب بلاج کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی ہے وہ؟ فرحان نے بےتابی سے پوچھا۔ آپریشن چل رہا ہے، ڈاکٹر نے امید دلائی ہے، بلاج تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، فرحان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں فرحان، تجھے ریسٹ کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میری مان، کچھ دیر گھر جا کر آرام کر لے۔ بلاج اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تیرا دماغ صحیح ہے؟ میں اس کو اس حالت میں چھوڑ کر گھر چلا جاؤں اور تجھے لگتا ہے میں آرام کر سکوں گا؟ فرحان اس پر پھٹ پڑا۔ دیکھ فرحان، ڈاکٹر نے تجھے ریسٹ کرنے کو بولا ہے، مریم کو ہوش آیا اور اس نے تجھے اس حالت میں دیکھا تو اسے تکلیف ہوگی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کچھ دیر گھر جاؤ اور ریسٹ کر لے، تھوڑی دیر بعد بے شک آ جائی، میں اور فرحان ہے نا یہاں۔ بلاج نے اسے بچوں کی طرح بہلایا، مگر برہان کسی صورت نہ مانا۔ آخر کچھ کر آ کر بلاج نے زبردستی برہان کو کارابے مینشن بھجوایا، مگر برہان نے جاتے جاتے کہا، میں بس کپڑے تبدیل کر کے آ رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا آرام۔ بلاج اور فرحان آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ بلاج نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آیا اور ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے، باقی اگلے 12 گھنٹے اہم ہیں، اگر کوئی پروگرس شو ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر مایوسی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے فرحان اور بلاج کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دوسری طرف برہان جلدی کپڑے بدلتے جانے ہی لگا تھا کہ جہان اس کے سامنے آتا، اس سے لپٹ گیا۔ وہ بھی رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ برہان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر ہسپتال میں فرحان ICU کے بعد کھڑکی سے مریم کو دیکھ رہا تھا، اس کا سر مکمل پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور مشینوں میں جکڑی وہ پہچانی بھی نہ جاتی تھی۔ کچھ دیر میں بلاج اور فرحان کو اس سے ملنے کی اجازت ملی تو وہ ICU کے اندر گئے اور فرحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مریم نے کسی کے لمس پر ہلکی سی آنکھیں کھولی اور پکارا برہان، اور اسی لمحے اچانک اس کا جسم ہچکولے کھانے لگا۔ فرحان اور بلاج دونوں بھاگے باہر اور ڈاکٹر کو بلایا۔ سارے ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے ICU میں کے اندر گئے اور ان دونوں کو باہر بھیج دیا۔ بلاج اور وہ دونوں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ جب بلاج کے نمبر پر افنان کی کال آئی، بلاج نے فون اٹھاتے کان سے لگایا، مگر آواز صحیح نہ آنے پر اس نے فون سپیکر پر کیا۔ بلاج کیسی ہے وہ؟ دوسری طرف سے افنان بولی۔ ابھی بلاج کو جواب دیتا کہ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور کہا ڈاکٹر، ایک امید تھی ان کے لہجے میں، مگر ڈاکٹر نے آگے بڑھتے نرمی سے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ تہجد کا وقت اور ان کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ دونوں ساکت ہوئے تھے، کان سائیں سائیں ہونے لگے، منظر دھندلا گیا۔ اللہ آپ کو صبر دے، ڈاکٹر کہتے جا چکا تھا۔ فون کی دوسری طرف افنان نے بے یقینی سے یہ الفاظ سنے۔ وہ بلاج کو پکارتی رہی، مگر سننے والا کون تھا؟ اچانک افنان کی چیخیں سلطان حویلی کے لاؤنج میں گونجنے لگی۔ سب اس کی طرف بڑھے۔ برہان سیڑھیاں اترتے ہوئے رکا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ مریم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، افنان نے بڑے ضبط سے کہا۔ برہان کی دھڑکن رکی، سانس رکا اور اگلے لمحے اس نے خود کو بھاگتے پایا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری مریم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں۔ وہاں موجود ہر شخص کا دل جیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ آج تاریخ پھر دہرائی گئی تھی۔ برہان اور اس کے پیچھے حاتم ہسپتال پہنچے۔ وہ ICU کی طرف بڑھے کہ بلاج شکستہ حالت میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ برہان کے قدم جیسے جمے۔ حاتم بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور بلاج کو جھنجھوڑا، مگر بلاج تو جیسے سکتے میں تھا۔ ایک ڈاکٹر ان کی طرف بڑھا اور بولا آپ لوگوں پر بہت بڑی آزمائش ہے، مگر آپ سب کو صبر کرنا ہوگا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حاتم ڈاکٹر کی طرف لپکا، جبکہ برہان جیسے پتھر کا ہوا تھا، آنسو ٹپ ٹپ کرتے گالوں پر پھسلتے چلے گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ حاتم دھاڑا۔ یہ حقیقت ہے حاتم صاحب، ان کے بھائی ان کی ڈیڈ باڈی لے کر جا چکے ہیں۔ ڈیڈ باڈی؟ حاتم بلاج کی طرف بڑھا۔ وہ کیسے لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ وہ میری بہن ہے، وہ کیسے لے گیا اسے؟ کوئی ایسے کیسے کر سکتا؟ وہ میری بھی بہن تھی۔ برہان ساکھ کے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ اگلے لمحے اس کے سامنے پوری دنیا گھوم گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سر شام فراق اشکوں کا افسانہ رقم ہوا، چھپا تھی دل میں جو خلش وہ پھر سے نم ہوا۔ صدائے ہجر نے چپکے سے دل کو یوں چھوا کہ جیسے زخم کہنا کوئی تازہ ستم ہوا۔ چراغ وصل کی لو بھی نہ بچ سکی آخر،
ہوا کے ساتھ وہی خواب نیم شب ہوا۔ نہ حرف وصل رہے اب، نہ کوئی حرف تمنا، بس ایک خاموشی کا راج ہے جو ہر دم ہوا۔ نہ وہ نگاہ کی تابانی، نہ لبوں کی لطف خیزی، کہ جیسے عشق کا منظر بھی بے ہنر ہوا۔ تری جدائی کا ہر لمحہ قیامتوں سے کم نہیں، یہ سانس سانس بغاوت کا ایک علم ہوا۔ میرے خیال میں اب بھی ہے تیری شبیہ قائم، اگرچہ وقت کا دریا بہت ہی پرشر ہوا۔ 2 سال بعد کمرے میں سورج کی ہلکی سی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ہر طرف ایک سناٹا طاری تھا، جیسے وقت یہاں رک گیا ہو یا سانس لینا بھی یہاں بھاری ہو۔ فرحان آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سفید رنگ کی استری شدہ شرٹ پہنے، خاموشی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں اور ہونٹوں پر مسلسل خاموشی، سب گویا اس بات کا اعلان تھے کہ وقت ان 2 سالوں میں فرحان پر بھاری گزرا ہے۔ اچانک وہ آئینے سے نظریں ہٹا کر آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا، قدموں کی چاپ جیسے یادوں کے گلیارے میں گونجتی ہو۔ کچن میں آ کر اس نے کیتلی سے چائے کپ میں انڈیلی، چائے کی بھاپ اٹھی اور پل بھر میں ماضی کی کھڑکی کھل گئی۔ فرحان، چینی کم ڈالنا، تم ہر بار اتنی میٹھی چائے کیوں بناتے ہو؟ مریم کی ہنستی ہوئی آواز جیسے فضا میں گونج گئی ہو، چائے کی بھاپ میں جیسے اس کی جھلک دکھائی دے گئی ہو۔ ہنستی، آنکھیں مچکاتی، ہاتھوں میں چائے کا کپ لیے فرحان کا ہاتھ لرز گیا۔ اس نے کپ لبوں سے لگایا، آنکھیں بند کی اور دل کی تہہ سے ایک ہوک سی نکلی، جیسے ہر گھونٹ میں کوئی یاد گھل رہی ہو۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی، ایک اجنبی سا شور اس خاموشی میں۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین پر نظر ڈالی۔ مما، رگوں پہ میں ایک مانوس سی تپش دوڑ گئی۔ فون کان سے لگایا، دوسری طرف رباب بیگم کی آواز تھی، وہی پیار، وہی ممتا، مگر لہجہ دکھ سے لبریز۔ بیٹا، اب تو گھر آ جاؤ، 2 سال ہو گئے فرحان اس کو گزرے، کب تک یہ سوگ مناؤ گے؟ یہ تنہائی کاٹ کھائے گی تمہیں۔ میرا دل پھٹتا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ اب تو مریم کی روح بھی چاہتی ہوگی کہ تم زندگی میں آگے بڑھو، کب تک یوں ادھورے رہو گے؟ ان کا ایک ایک لفظ فرحان کے دل کے زخموں کو چھیل رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، چائے کا دوسرا گھونٹ بھی لبوں سے لگایا اور پھر دھیرے سے بولا، میں ادھورا نہیں ہوں مما، میں اس کی یادوں کے سنگ کامل ہوں۔ یہ جگہ، یہ دیواریں، ہر سانس میں اس کی خوشبو ہے۔ یہی وہ ہستی تھی، ناراض ہوتی تھی، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ فرحان اپنی مریم کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ رباب بیگم کی آہ دب گئی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مگر ماں کا دل کچھ کہہ نہ سکا۔ فرحان کی نگاہ ایک بار پھر اپارٹمنٹ میں گھومی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر وہیں پرانا پرفیوم رکھا تھا، بیڈ کے کونے پر وہیں دوپٹہ جیسے کسی نے آج بھی سنبھال کر رکھا۔ دیوار پر لٹکی مریم کی تصویر آج بھی مسکرا رہی تھی، جیتی جاگتی، جیسے بس ابھی پکارے گی، فرحان۔ فرحان نے چائے ختم کی، اپنا کوٹ اٹھایا، مگر دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے پلٹا اور مریم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، ایک ادھوری مگر دل سے نکلی مکمل مسکراہٹ۔ فراق یار میں صبر ایوب لازم ہے یہاں، کہ وقت کی ضرب بھی حکمت رب میں پنہاں ہے۔ صبح کی نرم دھوپ سڑک پر سنہری چادر بچھا رہی تھی۔ حاتم اور دانین ایک ہی گاڑی میں تھے، ہمیشہ کی طرح۔ دانین نے یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کرتے ہی حاتم کے ساتھ آفس جوائن کر لیا تھا اور اب دونوں اکثر ساتھ ہی آفس جاتے۔ گاڑی میں نرم سی تلاوت کی آواز چل رہی تھی، مگر ماحول کچھ خاموش تھا۔ حاتم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اچانک نظریں سڑک سے ہٹائے بغیر آہستہ سے کہا، آج مریم کو گزرے پورے 2 سال ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایک نمی سی تھی، ایک تھکن جو وقت سے زیادہ یادوں کا بوجھ تھی۔ یقین نہیں آتا، کبھی سوچتا ہوں کہ شاید کوئی بھیانک خواب تھا۔ کتنا بدقسمت ہوں نا میں، اپنی بہن کا آخری چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ الفاظ جیسے اس کے دل سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ دانین نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، حاتم صبر کرو، اللہ ہر دکھ کا بدلہ دیتا ہے اور ہر آزمائش میں اس کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مریم تمہارے دل کے سب سے قریب تھی اور تمہاری یہ تکلیف بھی اللہ کے علم میں ہے، لیکن صبر کرنا یہی وہ دروازہ ہے جو انسان کو ٹوٹ کر بھی جوڑے رکھتا ہے۔ حاتم نے گہرا سانس لیا اور نظریں سامنے گاڑی کے شیشے پر جم گئی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں دیکھ رہا ہو۔ پتہ ہے دانین، کبھی کبھی لگتا ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مگر وقت کے ہاتھوں کچھ نہیں۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے مگر ان لوگوں کے بغیر جینا نہیں جو دل کے قریب ہو۔ دانین نے مسکرا کر سر ہلایا، بالکل، مگر وقت اللہ کا ہتھیار ہے، وہ جب چاہے زخم دے اور جب چاہے مرہم رکھ دے۔
تم نے اس کا نام لیا ہے، بس اسی پہ چھوڑ دو۔ یقین جانو جو صبر کرتا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا فاتح ہوتا ہے۔ حاتم کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی مگر چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ دانین، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے دل کے کسی بھاری گوشے کو ہلکا کر دیا۔ گاڑی اپنی رفتار میں چلتی رہی مگر اب خاموشی کے بجائے فضا میں کچھ تسکین سی پھیل گئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بڑی سی شیشے کی دیوار کے اس پار شہر کی بلند و بالا عمارتیں دھندلی شام میں گم ہو رہی تھی۔ بلاج اپنی گہرے رنگ کی چیئر پر نیم دراز بیٹھا، سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں چیک کر رہا تھا۔ آفس میں وقار اور خاموشی کا راج تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی جیسے خود اس کا مالک۔ اس نے ان 2 سالوں میں اپنا خود کا بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا۔ تبھی دروازہ بغیر دستک کے زور سے کھلا۔ برہان اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں سرخی، چہرے پر طوفان اور قدموں میں بے چینی۔ وہ سیدھا بلاج کے سامنے آ کر رک گیا، ہاتھ مٹھیوں میں بھینچے ہوئے، آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ ہم کب ختم کریں گے اسے؟ برہان کی آواز گویا دل کی آگ میں تپی ہوئی تھی۔ مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا بلاج، اس شخص نے میری دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دندناتا پھر رہا ہے۔ بلاج نے دھیرے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، برہان کے قریب آیا اور نرمی مگر مضبوطی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں وہ ٹھنڈک تھی جو طوفان کو تھام لیتی ہے۔ دیکھو برہان، وہ اکیلا نہیں، وہ اس وقت ولید رندھاوا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور تم جانتے ہو ولید اس وقت اقتدار میں ہے، طاقتور ہے۔ اگر ہم نے جذبات میں آ کر کوئی چال چلی تو ممکن ہے ہم خود اپنے ہی جال میں الجھ جائیں۔ پہلے اس کے پیچھے کھڑے اس سہارے کو کمزور کرنا ہوگا۔ جڑ کاٹی جائے تو درخت خود بخود زمین بوس ہو جاتا ہے۔ برہان نے ایک قدم پیچھے ہٹتے دانت پیسے۔ تو کب گرے گا وہ سہارا؟ کب؟ میں ہر دن ہر رات اندر ہی اندر گھل رہا ہوں، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا بلاج۔ بلاج نے گہری سانس لی اور قدرے آہستہ آواز میں جیسے رازداری سے بولا، مراد نے اس کے خلاف ہر سوراخ سے معلومات کھنگال لی ہیں، ہر سائے کے پیچھے ہاتھ ڈالا ہے۔ اب بس ایک آخری پتا، ایک آخری گرہ باقی ہے، پھر ساری چالیں ہمارے حق میں ہوں گی۔ برہان نے مٹھی زور سے بند کی جیسے ضبط کی آخری حد پر ہو۔ صبر، اس نے زخمی لہجے میں دہرایا۔ بلاج نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی، پورا اعتماد انداز میں کہا، ہاں صبر وہ ہتھیار ہے جو دشمن کے غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ صبر کرو اور وقت کے تیروں سے وار کرو۔ مراد بہت جلد کچھ ایسا کرے گا کہ وہ شخص دوبارہ کبھی کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بس چند دن اور، پھر بازی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ برہان نے آنکھیں مول لی، جیسے اپنے اندر جلتے لاوے کو زبردستی سرد کرنے کی کوشش کر رہا۔ آسمان پر شام کا رنگ گہرا ہو چکا تھا اور کمرے کی دیوار سے باہر شہر کا منظر جیسے کسی بڑے طوفان کے انتظار میں تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ لان پر پڑ رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ایک ہلکی سی خاموشی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی پورچ کے نیچے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور جہان باہر آیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی اور مسکراہٹ جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ سفید شرٹ پر نیلی ویسٹ کوٹ پہنے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھامے وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ دروازے سے ماہی نکلی، نیلے اور سفید کاٹن کے سوٹ میں، بال سلیقے سے باندھے، چہرے پر تازگی کے ساتھ ایک اداسی بھی تھی۔ مریم کی یادیں اب دونوں کے بیچ ایک خاموش دیوار بن چکی تھی۔ ماہی نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، آج بھی وقت پر آ گئے آپ۔ جہان نے نرمے سے کہا، وقت پر پہنچانا میرا فرض ہے، تمہارا آخری سیمسٹر ہے، دیر کی گنجائش نہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، گاڑی آہستگی سے گیٹ سے باہر نکلی۔ راستے میں دونوں کچھ دیر خاموش رہے، جیسے ہر وقت ہر سڑک کچھ یاد دلا رہی ہو۔ ماہین پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جہان آپ پہلے جیسے نہیں رہے، پہلے تو راستے بھر باتیں کیا کرتے تھے، اب خاموشی ہی خاموشی۔ جہان نے ایک لمحہ چپ رہ کر نظریں سڑک پر جمائے رکھی، پھر بولا، کچھ سانحات انسان کے اندر کا شور سلب کر لیتے ہیں ماہین۔ مریم چلی گئی اور اس کے ساتھ وہ پرانا جہان بھی چلا گیا۔ اب جو بچا ہے وہ بس ایک عکس ہے جو صبح سے شام تک زندہ رہنے کا فرض نبھا رہا ہے۔ ماہین نے نظریں جھکا لی، آپ ابھی تک خود کو معاف نہیں کر پائے نا؟ جہان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا، کاش اس دن میں وہاں ہوتا، کاش آخری بار اسے دیکھ پاتا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ خاموشی ایک بار پھر گاڑی میں چھا گئی۔ ماہین نے نرمے سے کہا، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو کوئی وجہ ہوگی، ہم اس کا حساب نہیں جان سکتے، پر ہم ایک دوسرے کے لیے سہارا تو بن سکتے ہیں نا؟ جہان نے سر ہلکا سا خم دیا، جیسے ہاں میں جواب دیا ہو۔ یونیورسٹی کا گیٹ جیسے ہی قریب آیا، جہان نے گاڑی سائیڈ میں روکی۔ ماہی نے بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا، باہر نکلی، پھر ایک لمحے کو رکی۔ ماہی نے پلٹ کر کہا، آج شام تھوڑا جلدی آ جائیے گا، میرا پریزنٹیشن ہے اور میں چاہتی ہوں آپ آ کر دیکھیں۔
جہان نے پہلی بار اس دن مسکرانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. مہینے سریلار یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف چل پڑی. جہان کی نظریں اس کے پیچھے جاتی رہی. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. اور مریم مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں مری ہے، کیونکہ 2 دفعہ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس کو آخری دفعہ نہیں دیکھ سکے. اور ویسے بھی جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے اپنے بھائی سے کوئی بات کی تھی فرحان سے، تو وہ درمیان میں جو بات ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ، یار زینب کہاں ہے؟ میں دوبارہ یہ پوچھ رہی ہوں، پہلے بھی میں نے پوچھا کہ وہ زینب کہاں گئی. 2 سال گزر گئے، زینب کا کوئی اتا پتہ نہیں. اگر اس کی سٹوری سٹارٹ کی تھی تو اس کو درمیان میں کیوں چھوڑ دیا؟ وائی گائز، یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر سکتی ہیں مریم؟ تو یہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. چلو خیر، اس کے لاسٹ پر ہم ریویو دیں گے. ابھی ہم قبل اس وقت کچھ نہیں کہتے، دیکھ لیتے ہیں کہ مے بی مریم کا یاد آ جائے، مریم کو زینب کا یاد آ جائے. تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور چلیں ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.